السلام علیکم۔ علی گوٹ فارم سے رانا شہباز حسن۔ ایک دوسرا ٹاپک ہے جی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں۔ تو خالص چیز کا اس دور میں مل جانا ہی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو ابھی تو میں نے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے، وہ تو دیسی گھی پر ہے، بکری کا دیسی گھی الحمدللہ نایاب چیز ہے۔ اور ابھی تو دوسرا دیسی گھی نہیں لوگوں کو خالص ملتا، یہ تو پھر بکری کے دودھ کا دیسی گھی ہے الحمدللہ، فائدہ مند بھی ہے، کسی بیماری کا اس میں کوئی ٹیکے نہیں لگے ہوئے، کوئی اس میں کوئی چیز نہیں ملائی ہوئی، سادہ اور گھر کا اور صاف ستھرا الحمدللہ۔ دوسری نعمت ہے جی، میرے سے بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جی ہم کئی لوگ چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے شوق بھی ہوتا ہے، فارمنگ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ نیلے کلر کا، لائٹ نیلے کلر کا انڈا ہے۔ ہم یہ دیسی انڈے کھاتے ہیں، اور یہ کلر اس کا ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ بطخ کا انڈا ہے۔ آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بطخیں ہیں ہمارے پاس اور وہ شور بھی کر رہی ہوتی ہیں، آوازیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی۔ تو میرے نظریے کے مطابق یا میرے تجربے کے مطابق جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، اس کے مطابق یہ جو بکریوں کے ساتھ مرغیاں رکھنا ہے نا، یہ کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ جو میں نے تجربہ کیا ہے وہ کس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ بکریوں کی کھرلیوں میں نا یہ مرغیاں جو نا یہ بڑی شیطان قسم کی ہوتی ہیں، یعنی کہ شرارتی بھی ہوتی ہیں، اور یہ چھلانگ مار کے کھرلی کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اس میں پھر بٹھیں کرتی ہیں اور وہ چارہ گندا کر دیتی ہیں بکریوں کا، اور اگر نہیں بھی کرتی تو بیچ میں کھڑی ہو گئے نا کھرلی کے ایسے ایسے پنجوں کے ساتھ کرتی ہیں، تو وہ سارا چارہ بھی ویسٹ کرتی ہیں، نیچے گراتی ہیں، اور حاصل ضرب بھی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ سردیوں میں ان سے انڈے حاصل کرنا بھی جو نا وہ ایک بڑا مار کا ہوتا ہے عام بندوں کے لیے۔ سردی سے بچائیں، ان کو گرم پانی پلائیں، اور ان کو جناب گرم مچھلی کے کیپسول کھلائیں اور فیڈ کھلائیں، پتہ نہیں کیا کچھ کھلائیں، اور پھر وہ شہزادیاں آپ کو کچھ انڈے جو نا وہ دیتی ہیں۔ اس کے برعکس یہ ہماری ہے جی بطخ کا انڈا، ماشاءاللہ دیسی، اور بڑا ہارڈ ہوتا ہے اس کا چھلکا۔ یہ بطخوں کا کیا فائدہ ہے جی؟ ایک تو یہ، آپ جس باڑے میں اپنے بکریاں رکھی ہیں تو یہ زمین پہ ان کو چھوڑ دیں، یہ بکریوں کے پاؤں میں پھرتی رہتی ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ چھلانگ مار کے کھرلی میں نہیں چڑھ سکتی، یہ زمین پہ پھرتی رہتی ہیں، ایک بات۔ اور دوسرا، دیسی انڈے کی زیادہ تر ضرورت ہمارے لوگوں میں کو سردیوں میں محسوس ہوتی ہے۔ سردیوں میں ہمیں دیسی انڈا زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ یہ بطخیں ہیں جناب، یہ پچھلے دنوں میں دھندیں پڑ رہی ہوتی تھی اور یہ ٹھنڈے پانی میں نہا رہی ہوتی تھی، پانی ان کے آگے رکھے نا پینے کے لیے، تو جناب یہ نہانا شروع کر دیتی ہیں اسی ٹائم، چاہے دھند پڑی ہوئی ہے، چاہے کورا پڑ رہا ہے، ان کو ہوتا ہی کچھ نہیں، کوئی ویکسین نہیں کی، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی رانی کھیت، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ سردیوں میں بھی کچھ کوانٹٹی کم ضرور ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اوپنلی چھوڑ کے، میں نے ذرا چیک بھی کیا تھا، تجربہ بھی کیا ہے کافی عرصے سے کہ ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے سردی اور گرمی میں۔ تو ان کو سردی نہیں محسوس ہوتی، پانی والا جانور ہے اس لیے بھی، اور ویسے بھی ان کے جسم کا ٹمپریچر اور مرغی کے ٹمپریچر کا فرق ہے۔ تو یہ اویئرنیس دینے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہم الحمدللہ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے، آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہے، اور مزید دعائیں کرا کریں، ایک دوسروں کے لیے ضرور کیا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ دیسی پیور دیسی انڈا ہے ماشاءاللہ، تو اس کا کوئی ٹیسٹ میں بھی فرق نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، یہ بطخ کا انڈا ہے جس کا ٹیسٹ پتہ نہیں کس طرح کا ہوگا یا کیا ہوگا، اس کی زردی بڑی ہوتی ہے، ڈارک کلر میں ہوتی ہے، اور اس کا ٹیسٹ بھی بالکل عام انڈے جیسا ہی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور پیور دیسی بھی ہے۔ ہم ان کو بطخوں کو یہ بکریوں کا ونڈا مکس کر رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، گندم وغیرہ ہے تو وہ تھوڑی سی پھینک دی، مکئی ہے تو وہ پھینک دی، روٹیاں بچوں کی بچی ہوتی ہیں گھر میں وہ پانی میں پھینک دی چھوٹی چھوٹی کر کے، وہ کھا لیتی ہیں بیچاریاں، چاول کھا لیتی ہیں، وہاں پہ کیڑے پتنگے پھر ہوتے ہیں وہ کھا لیتی ہیں، اسی طرح وہ ان کا کوئی اسپیشل خرچہ بھی نہیں ہے، بکریوں کے باڑے میں زمین پہ پھرتی رہتی ہیں، اور آپ کو ڈیلی بیس پہ انڈے بھی ملتے ہیں، اور بیمار بھی نہیں ہوتی، اور خرچہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ ویڈیو کے توسط سے تمام دوستوں کو اویئرنیس یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ دیسی انڈے بھی ساتھ کھانا چاہتے ہیں اور اسی جگہ میں بکریوں کے باڑے میں ہی مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی کھرلی جو بکریوں کی کھرلی ہے، ہم نے اس کے نیچے 2 لکڑی کی پھٹیاں لگائی ہیں، وہ کھرلی ہے تقریباً 5 فٹ لمبی، اس کے اندر وہ نیچے مونگی کا وہ بورا سا پھینکا ہوا ہے،
ویسٹ جو ہوتی ہے مونگی کا چھان جو ہوتا ہے جو ہم چھانتے ہیں, ریت اور بورا سا, وہ ایک دروازے دونوں سائڈوں سے کھرلی اوپن ہے, فرنٹ پہ پھٹیاں لگا دی گئی ہیں, وہ ادھر سے داخل ہوتی ہیں ادھر سے نکل آتی ہیں, ادھر سے داخل ہوتی ہیں ادھر سے نکل جاتی ہیں, اور بند بھی نہیں کرنا پڑتا ان کو, خود ہی پھرتی رہتی ہیں کھلی. جب انڈا دینا ہوتا ہے تو وہ کھڈے میں اندر جا کے انڈا دے دیتی ہیں, اور بقایا وہ سارا دن باہر ہی پھرتی رہتی ہیں. تو یہ اگر آپ یہ دیسی انڈے بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ مشورہ ہے, میں نے جو اپنا مشاہدہ کیا ہے, خصوصاً میری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں میں سب سے پہلے خود عمل کرتا ہوں, اس کا نفع نقصان بتاتا ہوں. تو میں نے اس میں نقصان کوئی بھی نہیں دیکھا, فائدہ ہی دیکھا. تو آپ دوست بھی جو مرغیاں اور ان چیزوں سے انڈے لینا چاہتے ہیں, مرغیوں کی نسبت میں یہ بطخیں فائدے مند رہیں گی. سستا جانور ہے, لوگوں کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں اتنا پتہ نہیں ہے اس چیز کا کہ بطخوں کے انڈے بھی استعمال میں ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ. تو آپ دوست بھی کر سکتے ہیں, میں تو صرف بتا سکتا ہوں, میں نے خود عمل کیا, مشاہدہ کیا, اور الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے. اب بھی ہم الحمدللہ, میں نے ابھی کھانا ہی ہے, میں ڈیوٹی سے آیا تو یہ جو نا وہ اس کو ذرا کھانا ہے روٹی کے ساتھ. تو آج کی ویڈیو میں یہ دوسری اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس کے متعلق آپ سے گزارش کی ہے, دعاؤں میں یاد رکھا کریں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.